الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب دوسروں سے کچھ لیتے ہیں تو پورا پورا ماپ تول نچوڑ کر کے لیتے ہیں، ایک پائی بھی کم نہیں اس میں کرنے لیتے ہیں دوسروں سے جب لیتے ہیں تو۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دیتے ہیں دوسرے کو خواہ وہ ماپ تول ہو یا وزن ہو، یہ یخسرون عجیب لفظ ہے، ہمارے ہاں ایک لفظ ہے ڈنڈی مار دینا، یہ بنیے ہوتے تھے نا تو ان کے ہاں یہ چیز ہوتی تھی ڈنڈی مار دینا، یعنی وہ پورا نہیں دیتے، وزن تو بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ترازو سے تولتے ہیں لیکن اس کا عجیب ڈھنگ کو ہوتا تھا ڈنڈی مارنے کا، کہ جب دوسرے کو دیتے ہیں ماپ سے تول سے تو وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، پورا کبھی نہیں دیتے ان کو جتنا واجب ہوتا ہے، لیتے ہیں تو پورے کا پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کبھی پورا نہیں دیتے، یہ ہے متففین۔ اب سوچ لیجئے کہ یہ کون ہے، سوچ لیجئے کہ نظام تطفیف جو کہا ہے قرآن نے یہ کس کے لیے؟ آج کی اصطلاح میں اسے کیپٹلزم یا نظام سرمایہ داری نہیں کہیں گے تو اور کیا ہوگا؟ پورا پورا محنت کش سے لیتے ہیں، اس کے خون کا آخری قطرہ نچوڑ لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو وہ اس قسم کا وہ اونٹنی کا بچہ جو اس کے کسی کام نہ آ سکے، جو اس کا اور اس کے بچوں کا پیٹ بھی نہ پل سکے۔ وہ کچھ ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پوری آزادی اس میں نہیں دیتے کہ اور آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ جائے، ان کے مقابل آ جائے، جہاں تک ان کے لیے مفید مطلب ہوتا ہے وہاں تک بڑھنے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو بڑھنے نہیں دیتے۔ میں نے بتایا ہوا ہے نا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ نا گارڈن میں یہ جو ہیج لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں وہ مالی ہوتا ہے، وہ بڑا کینچ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں سے کوئی ذرا شاخ کوئی پتا جو ہے اس کے اپنے نقشے سے ذرا اونچا سر کھینچتا ہے، کرچ کر دیتا ہے۔ یہ ہے نظام سرمایہ داری، یہ ہے عمل تطفیف، کہ اپنے نقشے کے مطابق دوسرے کو رکھنا، اتنا ہی دینا، اور ذرا اس سے آگے بڑھنے لگے فوراً کلچ کر دینا اس کو، یہ عمل تطفیف۔ لیتے ہیں تو پورے کا پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کبھی پورا نہیں دیتے۔ اس کی صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دیتے، اس کو اتنی آزادی نہیں دیتے کہ وہ ان کے برابر ہو جائے یا خود آزاد ہو جائے اپنی روٹی کے اندر، ساری عمر ان کا غلام رہے، تطفیف۔ اور اس میں تو ایک اور بھی نقطہ بڑا عجیب ہے، پہلے تو یہ ہے اذا اکتالوا علی الناس سے یستوفون، یہ الفاظ بھی عجیب ہیں قرآن کے، اس پہ جب نگاہ ڈالتا ہے آدمی تو وجد میں آ جاتا ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ جب کسی سے لیتے ہیں کچھ، وہ کچھ کسی سے لیتے ہیں تو وہ پورے کا پورا لیتے ہیں۔ آگے جو لفظ ہیں اس کے یہ معنی بھی ہے کہ جب کسی کو دیتے ہیں تو اس سے وہ کام دیتے ہیں، لیکن وہاں لفظ ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ، اگر آپ کے پاس نسخے ہیں تو دیکھیے گا اس کے اندر یہ بڑی عجیب چیز ہے، بڑا لطیف فرق ہے جو قرآن نے یہاں کیا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب ان انسانوں کو ماپتے ہیں تو ان کا ماپ پورا نہیں دیتے، ان انسانوں کو جب ماپتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، اب بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ ان کو کچھ دیتے ہیں تو پھر بھی یہ ایک جنس کی چیز ہو گئی، ایک میٹیریل چیز ہو گئی کہ جتنا ان کی محنت کا معاوضہ تھا اتنا نہیں دیتے، وہ کمی محسوس ہو جاتی ہے، لینے والا بھی دیکھتا ہے کہ میرا اتنا بنتا تھا، اتنا اس نے دیا ہے، یہ کچھ ہے۔ لیکن جب کوئی کینڈیڈیٹ جاتا ہے کسی منصب کے لیے، کسی معاملے کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ورث اتنے کی ہے، کبھی وہ ورث نہیں اس کو دیتے۔ کبھی اس کی، یعنی قرآن کی روح سے بات ہوگی کہ کبھی ان کی صلاحیتوں کو نہ پورا ماپتے ہیں نہ پورا وزن کرتے ہیں، کم ہی بتاتے ہیں، کم ہی رکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کام چل جائے گا، اگرچہ بھائی ہمارے ہاں تو کچھ اور قسم کا چاہیے تھا اور کوالیفیکیشن اس کی چاہیے تھی، لیکن تم آ گئے ہو، پھر یہ سفارش بھی تو بہت بڑی لے آئے ہو نا تم،
حالانکہ وہ خواہ ان کے باپ سے بھی زیادہ کوالیفائڈ ہو، اس کو ڈسکریج کریں گے کہ نہیں ایسے نہیں، لیکن بہرحال ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں، محنت کرنا ایک دن ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹھیک واچ کریں گے ہم اس چیز کو، بس ایسے سمجھ لو تم اس کو۔ اذا قالوہم، وہ کیا ہے قرآن، ان چیزوں کو نہیں جو دے رہے ہیں، وہ بھی تو چیزیں بھی تو اس میں آتی، ان کو جب تو ماپ کرتے ہیں وزن، ان کو جب تولتے ہیں اور ان کو ماپتے ہیں تو نہ ان کا ماپ صحیح پورا دیتے ہیں نہ ان کا وزن صحیح پورا دیتے ہیں، وہیں سے وہ شروع کر دیتے ہیں سرمایہ دار، وقت انسان کی انسان ہونے کی جہت سے دیتے ہی نہیں ہے۔ کون ہے؟ متففین، یہ ہے تطفیف، یہ ہے متفف، سوچئے کون ہے؟ ویل یعنی وہاں سے پچھلی صورت ختم ہوئی کہ دین وہ ہے کہ جس میں کوئی کسی کا محکوم نہیں ہوگا، اور فوراً محتاجی کی طرف قرآن آ گیا کہ اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، دین وہ ہے کہ جس میں ماپ تول پورا ہوگا، ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ دیا جائے گا، محنت کا پھل دیا جائے گا، اور جو ورث بحیثیت انسان کے ہے وہ پوری کی پوری قیمت اس کی دے، انسانوں کو پورے کا پورا ماپا تولا جائے گا۔ کہا کہ یہ جو حملے تطفیف والے ہیں جنہوں نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے، آگے بات اب معلوم نہیں وقت اتنا ملے گا یا نہیں، بہرحال یار زندہ صحبت باقی آئندہ صحیح۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہا کہ یہ جو اس قسم کا نظام قائم کر لیتے ہیں، بڑے انتظامات انہوں نے کیے ہوئے تھے کہ یہ نظام فیل نہ ہو، اس پہ کہیں سے حملہ نہ ہو، کہا کہ یہ اس ظلم باطل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں اگلے لفظ کے مفہوم بتانے سے پہلے جو مروجہ مفہوم ہے پھر وہیں لے جاؤں گا، وہی قیامت کی بات۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کو اٹھائے نہیں جائیں گے؟ یہ ارے بھائی وہ تو یہاں کچھ عمر نکال رہے ہیں انسانوں کا، یہ کیا قیامت تک یہ نکلتا ہی رہے گا ان کا تیل، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا کیا ہے وہ نظام دین جسے قرآن نے کہا ہے کہ جس میں یہ کیفیت ہوگی کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر کوئی، اگر وہ نظام، اگر وہ الدین نے یظہر علی الدین ہے، اس نے اگر غالب آنا ہے اس نظام نے، تو کیا اس نظام کے اندر بھی یہی کیفیت رہے گی کہ جو جی میں آئے یہ انسانوں کے ساتھ کریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو؟ پوچھنے والا وہ قیامت کے دن، وہاں ان کو پوچھ بھی لیا تو ہمارا کیا بنا؟ خوب کہہ گیا وہ، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ قرآن انسانیت کے یہاں کے دکھوں کی دوا دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے ان مفردات کی، ان الفاظ کے، ان کے صحیح اگر مفہوم آپ ان الفاظ کا بھی متعین کر لیں تو قرآن کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ سارے جتنے مفاہیم، یہ ترجمے، یہ تفسیریں ہمارے ہیں، دور ملوکیت میں جتنی روایات، جتنے فقہی قوانین، جتنی تفاسیر وہ لکھی گئی نا، ترجمے ان پہ مبنی ہیں، ان کا مفہوم ہی ان کے مطابق ہے۔ ترجمے میں بھی یہی ملے گا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے؟ بعثا، کسی کو راستے سے ہٹا دینا، لفظ کے بنیادی معنی سے بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسانیت کی راہ میں سد باب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، رکاوٹیں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کو اپنے پورے ماپ تول پر جانے نہیں دیتے، کیا یہ اپنے ذہن میں یظنو ذوم باطل میں یہ بیٹھے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا راستے سے، ہٹایا نہیں جائے گا ان کو راستے سے؟ نہیں ہٹایا جائے گا تو پھر تو بڑی ابدی مایوسی ہے انسانیت کے۔
کہ یہی اسی طرح سے یہ رہے گا قیامت تک کے لیے۔ کہا کیا یہ الزام باطل میں بیٹھے ہیں کہ ان کو ہٹایا نہیں جائے گا؟ پہلی بات تو اسی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر اول کا دور، ان سے یہ مخاطب ہوئے تو پھر بتا دیا کہ یہ دیکھیے یوں ہٹایا جاتا ہے راستے سے تم۔ یہ سارے نظام جتنے بھی اس دور میں سامنے یہ تھے، ان تمام نظاموں کو مٹا کے ہٹا کے اور ان کے اوپر یہ نظام الدین کا غالب آیا۔ کوئی کسی کا محتاج نہیں تھا، کوئی کسی کا محکوم نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑے سرمایہ دار، سب سے بڑے یہ مذہبی پیشوائیت کے صاحب اقتدار تو قریش تھے۔ یہ ان کے ساتھ جو کشمکش ہو رہی تھی وہ کوئی بت پرستی کی بات نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو صرف یہی کہا جاتا ہے نا کہ صاحب وہ بت پوجتے تھے، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم بت نہیں پوجنے دیں گے، چلو جی بتوں کو کعبے سے اٹھا دیا، کشمکش ختم ہو گئی سر۔ تو ہمارے ہاں تو کشمکش ہی کوئی نہ ہوئی، ہمارے ہاں تو وہ بت بازار تو رکھے ہوئے ہوتے نہیں۔ یہ بت پرستی کی بات نہیں تھی۔ بتوں کو تو خدا قرآن میں یہ ہے کہ برا نہ کہو ان کے معبودوں کو، وہ تو برا بھی نہیں کہنے دیتا، گالی نہیں دینے دیتا۔ یہ تھے وہ تصادم جو کشمکش تھی ان کے ساتھ، متففین مترفین، یہ تھی جو کہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو راستے سے کوئی نہیں ہٹائے گا؟ تھوڑے سے منٹ دے دیں گے آپ، 2-3 منٹ۔ یہ ضرور راستے سے ہٹائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ کائے کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ اس وقت اٹھائے جائیں گے۔ لیوم عظیم، ایک بنیادی انقلاب آئے گا۔ اس میں یہ راستے سے ہٹائے جائیں گے۔ وہ بنیادی انقلاب تاریخ میں تو ہمارے ہاں ہے، وہی صدر اول کا انقلاب جو آیا ہے۔ تو بات تو یہ قیامت تک کے لیے ہے، جب پھر اسی طرح سے مسلط ہو گیا یہی نظام سرمایہ داری، اور پھر اس کے بعد تو 1000 برس سے چلا آ رہا ہے، خود ہمارے ہاں بھی، اور اب تو ساری دنیا کے اندر وہ پھیل چکا ہوا ہے۔ تو کیا یہ چیلنج صرف انہی چند قریش کے لیے ہی تھا اور وہاں ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو یہ مسئلہ قرآن کا ختم ہو گیا؟ قرآن تو قیامت تک کے انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ پھر وہی نظام آ گیا، ملوکیت کا بھی آ گیا، سرمایہ داری کا بھی آ گیا، مذہبی پیشوائیت کا بھی آ گیا، تو یہ تو ان سب کے خلاف چیلنج تھا۔ آج کا نظام سرمایہ داری بھی قرآن کی اس ہدایت کی روح سے، اس رہنمائی کی روح سے انہیں بھی ہٹایا جائے گا راستے سے۔ اس کے لیے ایک عظیم کا لفظ آ گیا ہے، بنیادی۔ عظم کے معنی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہڈیاں جس کے اوپر انسان کا یہ جسم استوار ہوتا ہے، بنیادی کے معنی میں ہوتا ہے یہ۔ ایک بنیادی انقلاب ہے، اس انقلاب کے نتیجے میں ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ وہ انقلاب کیا ہے اور کب آئے گا اب وقت نہیں ہے، جسے آئندہ درس پہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت۔ 1 منٹ تشریف رکھیے گا، مجھے ایک گزارش کرنا